بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان شریف میں روزے داروں کے دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ میری جو سبحان اللہ پڑھتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، ابھی اس وقت روزے داروں کے دعاؤں پر آمین کہو۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے میاں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے نا تو اٹھے ہی رہیں، اپنے کمزوری اور گناہوں کو نہیں دیکھنا ہے، دینے والے کو دیکھنا ہے۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا، بھیک مانگنا منع ہے، بھیک دینا بھی منع ہے، چاہے مسجد ہو چاہے مسجد کے باہر ہو، لیکن مثال کے سمجھانے کے لیے مثال ہے، بھکاری کو دینا نہیں ہے، ورنہ کہیں گے تم نے خود تو کہا تھا۔ بھکاری جب بھیک مانگتا ہے تو وہ اپنے پیالے کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر ہوتی ہے سیٹ صاحب کے ہاتھ پر کہ وہ جیب میں جاتا ہے نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دعا مانگنی ہے تو اپنے کمزوری کو نہیں دیکھنا ہے کہ میں اتنے گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ کیسے مجھے یہ دیں گے، وہ اس چیز کو طرف نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ اور ایسے واقعات کئی آپ کی نظروں سے بھی گزر چکے ہوں گے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنا دیا۔ جیسے حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا شراب پیتے تھے، جیسے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن جموح، وہ تو بت پرست تھے، اور جناب سردار تھے کفار کے، ہر سردار کے پاس ایک بت ہوتا تھا، اس کو بڑا ترتیب کیا جاتا تھا۔ ہے صرف تھوڑی دیر لمحات کے لیے غور کی بات ہے، بس اپنی بشری کمزوریوں کو دیکھیں گے، اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو اسی طرح سڑ جائیں گے۔ اے یار میرے اتنے گناہ ہیں، اللہ کیسے معاف فرمائیں گے، چھوڑو بھائی کیا ہے، ایسے کر کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ تو بڑے سے بڑا گناہ، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنے بھی زیادہ گناہ ہوں، اس کی مثال ایک پیارے شیخ فرماتے تھے، شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ، کہ سمندر میں سوئی ڈالی اور اوپر کیا، سمندر میں سوئی ڈالی اور سوئی کو اوپر کیا، کتنا پانی آیا اس پر؟ ایک معمولی سا آپ کہیں گے نا، ایک مثال ہے، بالکل معمولی سا، بالکل معمولی، وہ فوراً ڈراپ ہو کر گر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک معمولی سا سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے نکالا تو کتنا کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی معافی کے لامحدود سمندر میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، لامحدود ہے نا۔ یہ ایک ذہن میں بیٹھ جانا کہ لامحدود ہے، میرے گناہ محدود ہیں۔ ایک بار بار یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس بات کو بیان کرنے کی کہ ایک مچھر نے آ کر مچھروں سے کہا کہ آج میں نے ہاتھی کے سر میں مالش کی، اس کی سونڈ دبائی، اس کے پیر دبائے، اور پیٹھ پر اچھل کر میں نے اس کی خدمت کی ہے، اور آخر میں ہاتھی نے کہا تھینک یو۔ مچھر سب پہنچ گیا وہاں پر کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہاتھی ہنسنے لگا، سونڈ کو اٹھا کر ہاؤ آر یو کرنے لگا، کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کب آیا کب گیا، کتنا میرا خون چوسا وہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اب ذرا غور کرنا حضرت کا کیا انداز ہوتا تھا۔ مچھر محدود، ہاتھی کتنا بھی مچھر سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، ملین بلین ٹریلین پتہ نہیں کتنا اس سے زیادہ ہے، ہاتھی ہے محدود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مچھر محدود، ہاتھی بھی محدود۔ ایک محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ایک محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ معافی کا مزہ ہی اور ہے، بھلے نقل میں معافی مانگ کر دیکھیں ہم لوگ۔ بعض کہتے ہیں بھائی مجھے رونا نہیں آتا، مجھے معافی مانگنی ہی نہیں ہے نا، بس مجھے گناہوں میں گٹر لائن میں گھسے رہنا ہے۔ تو بھائی اچھا معافی مانگنے میں ہے کیا، پھر نقل کروں گا، اچھا نقل کر لو بھائی، اس کا مزہ الگ ہے۔ اللہ ماں باپ سے معافی مانگے اور پڑوسی سے معافی مانگے، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ابا سے معافی مانگیں، ربا سے معافی مانگیں، زمین آسمان کا فرق سے بھی زیادہ ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے کہ مچھر محدود، ہاتھی محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے معافی سے تو نہیں بڑھ گیا نا بھائی۔ گندے ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہم کتنے گندے ہیں، تلاوت میں کیا مسئلہ ہے؟ وضو کرنا ہے نا، تو وضو کر لے، تلاوت کر لیں۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ گناہ گار تلاوت نہیں کر سکتا، بلکہ تلاوت سے تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔
کوئی ایسا کوئی لکھا ہو تو بتا دیں کہ مسجد کے انٹری میں ایک مشین ہوگی جو سارا سروے کرے گی دل کا دماغ کا کہ اس نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو آنے دو باقی کو روک دو. ایسا ہے؟ نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر بن جموح کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ بت پرست تھے اور ہر سردار کا ایک بت ہوتا تھا. ان کا بھی ایک بت تھا منات، لکڑی کا بنا ہوا، بڑا نہلاتے تھے جناب، اس کو دھونی دیتے تھے، عطر لگاتے تھے، اس سے مانگتے تھے. ان کے تینوں بیٹے مسلمان ہو چکے، بیوی بھی کلمہ پڑھ چکی. تو ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایک شخص مکہ شریف سے آیا ہے اور سنا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کا دل بدل جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ تمہارے بیٹے ادھر نہ چلے جائیں. بیوی گھبرا گئی. کہا لیکن سنا ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے. غصہ ہو گئے. کہا آپ غصہ نہ کریں، بیٹے سے پوچھ لو نا. اب بیٹے کو بلایا کہ وہ جو بزرگ آئے ہیں ادب سے کہیں گے نا وہ کیا تعلیم دیتے ہیں. بیٹے نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب پوری سورہ فاتحہ ہوئی کہ بات تو اچھی ہے، بات تو واقعی اچھی ہے. ایسے جو اب وہ تو عربی دان تھے نا، ان کا تو ترجمہ ڈکشنری دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بات تو اچھی ہے. اور ہمارے بچوں کو بت پڑھایا جاتا ہے اسکول کالج میں، گندی سٹوریز، آؤ حرام عشق کریں، آؤ ناچ سیکھیں، آؤ گانا سیکھیں. انگریزی کے اندر گندی تصویریں سکھائی جاتی ہیں. ویڈیو کارٹون کے اندر جو ہے ہندوؤں کا ایک کارٹون ہے جس میں ان کا بھگوان جو ہے ہیرو بنا ہوا ہے، وہ سکھاتے ہیں. پہلا وقت تھا کہ بچہ سور سے نفرت کرتا تھا، اب وہ کارٹون کے اندر اور کتابوں کے اندر جانوروں کو ایسا دکھاتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کتے سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، سور سے بڑھ کر ہے ہی نہیں. اب بچپن سے برین واش ہو رہا ہے، بچے سور کو ہیرو سمجھتے ہیں. اس کے کارٹون آتے ہیں، کارٹون ان بچوں کو نہیں پتا، بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ سور کی شکل ہے. یہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے اسٹیکر بھی ہیں، جیومیٹری باکس پہ بھی لگتا ہے، بستے پر بھی لگتا ہے، ساکس پہ بھی لگتا ہے، شوز پہ بھی لگتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ سور کی تصویر ہے. یہ 6 انداز کے وہ ہیں سور، اور کارٹون ہے جس میں سور جو ہے وہ سب جانوروں کا ہیرو ہے. تو بچوں کو سور سے بھی محبت ہو رہی ہے، کتے سے بھی محبت ہو رہی ہے. حالانکہ کتے کا تو لعاب نجس ہے. مسلمان بہو بیٹیاں کتے کو خرید رہی ہیں، لے کے گھوم رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں. ماں باپ کم از کم اتنا تو کر لیں نا کہ ان کو حق تو سکھائیں نا کہ بیٹا یہ سب آپ کی پڑھائی کے لیے مجبوریاں ہیں، یہ حق نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. بیٹا سوال کریں گے بچپن میں، بیٹا آنکھیں کس نے دی، بیٹا دانت کس نے دیے، آپ کو گفٹ کس نے دیے، آپ کو یہ ساکس کس نے دیے، یہ کھانا کون کھلا رہا ہے آپ کو. ہر بات میں ان کا جواب ایک ہی ہوگا، اللہ. تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. دیکھو بیٹا بسم اللہ کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ فرما دیتے ہیں. دیکھو بیٹا پلیٹ کو صاف کرنا، برتن دعا دے گا. دیکھو بیٹا ایک دفعہ نمک ڈالو، آپ کم ڈالو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. لیکن لالچ کر کے سب ایک ساتھ مت ڈالو، گندی بات ہے. بیٹا گالی مت دو. بیٹا جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کو لگیں گے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے پیشاب کی چھینٹوں پر. بیٹا بیٹھ کر پیشاب کرو، پھر آخر میں پانی سے طہارت بھی کرو. کون سکھاتا ہے؟ اب وہ ایک ویڈیو گیم والا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا یا بیٹھ کے کرے گا؟ خود فیصلہ کر لیں. ویڈیو کے اندر کیا انعام ملا اس کو؟ یہی بچہ قرآن پاک پڑھ لے تو ہر بات بچے کی مانیں گے اس کے اندر. حالانکہ بچے کا بلڈ سرکولیشن رک جاتا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت رک جاتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، بیماریاں لگ رہی ہیں. کھانا نہیں کھائے گا، وہ سینڈوچ لے لیا، 7 اپ پی لیا، ختم. اب بچپن سے اور نیک ماں باپ یہ بھی نیک ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں ہے نا. ورنہ نیک ماں باپ جو ہے وہ ہمارے پاس چارٹ ہے. کل بھی ای میل آیا تھا، وہ چارٹ ہمیں بھیج دیں ای میل پر، جس پر ہم نے اس کو الٹ دیا. اے فار ایپل نہیں لکھایا ہم نے، اس میں لکھا اے فار اللہ لکھایا ہے، بی فار بسم اللہ لکھایا ہے، کے فار کعبہ لکھایا ہے، ایم فار مدینہ شریف لکھوایا ہے. یہ پورا ہمارے وہاں پر چارٹ دوست نے بنا کر دیا ہے. جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اللہ کے کرم سے. اس کا وہ بڑا سا پرنٹ آؤٹ کلرڈ کرا کر اور اب وہ اس کا پلاسٹک کوٹنگ کر کے گھر میں لگا دیتے ہیں.
ڈی فار ڈاگ پڑھا رہے ہیں کتا، سی فار کیٹ پڑھا رہے ہیں. ہے سی فار کیٹ ہوگی ہمارا کیا واسطہ بھائی، ہے سی فار کیٹ، لیکن سی فار دوسری چیزیں بھی تو سکھاؤ نا. اب جناب وہ بیچارے ساری بچپن میں ہی سارا ڈی فار ڈونکی اور اس میں لگے رہتے ہیں، گدھا اور بندر اور یہ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کہاں ایم فار مدینہ، کہاں ایم فار مونکی، کہاں تصویر گناہ اور کہاں کعبہ شریف کی تصویر انعام ہی انعام مل رہا ہے. تو حضرت عمر بن جموح نے فرمایا، کہا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن پہلے میں اپنے بت سے پوچھوں گا، منات سے، کہ میں ان کی بات مانوں یا نہیں مانوں. اب بت تو بت ہے نا بھائی، یہ تو چلو لکڑی کا بت ہے، درخت سے لکڑی کاٹی بت بنایا. اب وہ بچے تو فلم میں وہی دیکھ رہے ہیں نا، مندر دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کا، اور اس میں ڈرامہ کیا دکھاتے ہیں کہ بت سے وہ مانگ رہا ہے بچہ، یہ بت مجھے اول نمبر لے آؤ. ارے میں دبئی کی بات بتاتا زیادہ کیوں ہوں، اس لیے میرا زیادہ جانا ہوا ہے وہاں بیانات کے سلسلے میں، ہر 6 مہینے کبھی سال میں 3 بار بھی. تو جب میں نے یہ بات کی تو ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے پڑوس ہے، اس میں پڑوس ہمارا ہے وہاں ڈیرا بار پار دبئی میں، وہاں سے ڈیرا دبئی امتحان کے لیے جانا تھا. تو اسکول وین والے کا ٹیلی فون آیا کہ جی میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں. جن کو پتا ہے کہ وہاں ٹریفک کے حالات کیا ہوتے ہیں، اب آپ اپنے بیٹے کو خود پہنچائیں. یہ جب گیا وہاں تو بیٹے نے کہا ایکسکیوز می میں ابھی آتا ہوں. والد صاحب سے کہا، چلا گیا. واپس آیا، باپ نے کہا کہاں گیا تھا بھائی؟ کہا وہ بھگوان سے مانگنے گیا تھا کہ مجھے فرسٹ نمبر چاہیے. بت سے، بھگوان سے نعوذ باللہ مانگنے گیا تھا. والد صاحب نے کہا تھپڑ ماروں گا بدماش، بت سے پوچھنے گیا تو دعا کرنے گیا؟ تو کہا ابا نہیں کہیں گے، بابا نہیں کہیں گے، ابو نہیں کہیں گے، ڈیڈ. پتہ نہیں ڈیڈ کا مطلب ہمیں تو نہیں معلوم. ماں، میری پیاری ماں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ماں، یہ نہیں کہیں گے، مم ہے جی. ایک ٹیچر نے کہا کہ آج کل ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، ڈیڈی کو ڈیڈی مت کہا کرو، ڈیڈ کہا کرو. ممی کو ممی مت کہا کرو، موم کہا کرو. وہ بچہ تیز تھا، وہ دین کی بات پڑھتا تھا. وہ کھڑا ہو گیا کہ ایکسکیوز می میڈم، کل سے ہم آپ کو میڈ کہہ سکتے ہیں؟ پاگل کا اٹھنا لے کے یہاں سے. اب کیوں میڈ کیوں نہیں کہتے اپنے کو بھائی؟ تو بچے نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ ڈیٹ بولے گا بھی ظاہری بات ہے. کہ ڈیٹ وہ پتہ نہیں ڈیٹ یا ڈیٹ مجھے نہیں معلوم. ڈیڈ وہ گھر میں تو رات دن دیکھتے ہیں نا بتوں سے، بت تو سب دیتا ہے نعوذ باللہ. باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ واقعہ میں نے مسجد غریر دبئی میں سنایا، نہیں کراچی میں سنایا. تو جب میں نکل رہا تھا خانقاہ گلشن اقبال سے، تو گیٹ پر ایک صاحب نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، میں اپنے خاندان کی بات سناؤں؟ میں نے کہا بتائیں. کہا ہمارے خاندان میں کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، ہم وہاں پر پہنچے تھے. تو بچہ اپنے والد صاحب سے پوچھ رہا تھا ابا دادا کو جلائیں گے کب؟ ہندوؤں کی فلم ہے. چاچا ابھی ملتان دور ہے، ابھی سو مت چاچا، اتنا گھنٹہ سوتا ہے، اور کتنا گھنٹہ چاہیے؟ اور گھنٹے 2 بڑھا دوں آپ کو، سوتے رہو بس. وقت لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے رات کو جاگو دیر تک؟ 11 بجے تو مجلس ختم ہو گئی تھی. 4 بجے اٹھیں گے، 4:30 بجے اٹھیں گے، اور کتنے بجے؟ 3 بجے اٹھیں گے کیا؟ بہرحال بت کے پاس خوشبو لگایا عمر بن جموح نے، اور کہا دیکھو بت، وہ ایک صاحب آئے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کی بات مان لیا کروں. بت کیا جواب دے گا بھائی؟ بت کیا جواب دے گا؟ بت نے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں برما گیا تھا تو ایک جگہ ہے مانڈلے، پہاڑ کے اوپر ہے، پھر اس سے اوپر دوسرے پہاڑ پر میمیو جگہ ہے. جب ہم مانڈلے سے نکلے تو ہائی وے پر آنے سے پہلے دائیں بائیں فیکٹریاں تھیں. رضوان دائیں بائیں، آپ کا کینیڈا کا بھی بات بتاتا ہوں. کبھی دائیں بائیں فیکٹریاں تھیں، کس کی؟ بتوں کی. خود مٹی لی مفت میں اور اس کا بت بنا دیا، اور اس کو پینٹ کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا کندھے پر بیٹھ کر. اب بتاؤ کندھے پر بیٹھ کر اب کیا عرض کروں، اور بھی باتیں بھی نہیں بتا سکتا میں. اس کو ناک سیٹ کر رہے ہیں اور پھر رنگ کر کے اسے ہی سب مانگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا ساتھیوں سے کہ بھئی یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں گراؤنڈ +2 ہے، تو یہ اتنا بت اتنا بت اتنا بت، یہ بڑے بڑے بت، تو یہ سیکنڈ فلور پر کیسے لے جاتے ہیں؟ ایک رسی گلے میں، ایک رسی دائیں، ایک رسی بائیں، اور نیچے سے اٹھاتے ہیں لفٹر کی طرح ہے جی. میں نے کہا پھر ناک یا ہاتھ ٹوٹ جائے تو؟ کہا وہ ریپیئرنگ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، وہ آ کے ناک کے ریپیئر کر کے رنگ کر کے چلا جاتا ہے.
دیکھو اللہ نے ہم پر کتنی مہربانی کی ہے کہ ہمارا اللہ ہے، کافروں کا اللہ نہیں ہے. قرآن پاک ہے کہ ہم مولا والے ہیں، وہ بغیر مولا کے ہیں. آج ہمارے بچوں کو کفار کے بچے اچھے لگ رہے ہیں، ان کی چڈیاں اور ان کا ننگا پن اور ان کے ایکشن اور ایکٹنگ یہ اچھے لگ رہے ہیں. ماں سے بدتمیزی، باپ سے بدتمیزی، ہوں گے دیکھ وہی رہے ہیں. کارٹون میں فائٹ دیکھ رہے ہیں، حرام ہے کارٹون، اس میں فائٹ دیکھ رہے ہیں تو فائٹ کریں گے نا. کینیڈا کی بات بتاتا ہوں. وہاں کینیڈا کے دوست نے بتایا، جب یہ سنا انہوں نے تو انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں کسی کے گھر پر، میرے خیال میں بتانے والا سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے، ابھی سنے گا تو شاید یاد آ جائے گا، میرے خیال میں وہی ہے. آپس میں دونوں لڑنا نہیں بھائی، ہاں مجھے نہیں پتا کس نے مجھے بتایا. تو گھروں پر تو لائن نہیں لگتی، لوگ وہاں پر کوئی ملنا جلنا تھوڑی ہوتا ہے مسلمانوں کی طرح، چائے پانی نہیں ہوتی وہاں. اور تو دروازے سے ہی کہہ دیتے ہیں ہلو ٹھینگا جا بھائی یہاں سے. بس ہمارے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آئیے. حضرت والا لندن میں تھے تو حضرت کا مزاج تھا کہ پارک میں بے حیائی تو نہیں ہے، تو حضرت فجر کی نماز، پھر بیان، پھر ذکر، پھر دعا، اس کے بعد سیر، پھر ناشتہ. تو حضرت والا جو ہے وہ باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے. ایک بوڑھی آئی سامنے سے، 4 کتے اس کے ہاتھ میں تھے، اور آتے کا مائنگ. تو حضرت نے فرمایا اس نے کیا کہا؟ حضرت اس نے کہا گڈ مارننگ. فرمایا گڈ مارننگ تمہیں پتا ہے گڈ مارننگ کا مطلب؟ تو حضرت نے سب نے کہا آپ فرما دیں. فرمایا گڈ کا مطلب اچھا، مار کا مطلب مار، ننگ کا مطلب ہے ننگا کر کے مار. اور ہمارا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، وبرکاتہ. ہو صبح و شام جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے دعائیں کتنی ملیں گی. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا، کسی کو دوکے گلاب ہے تو کسی کو دوکے کلاب ہے. یعنی کسی کو نیکی پسند ہے، کسی کو کتا پسند ہے. کیسا ہے؟ کسی کو دوکے گلاب ہے تو کسی کو دوکے کلاب ہے. کوئی جنابت میں مبتلا ہے اور کوئی عالی جناب ہے. یہ کفار ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کو ملتا ہے جب تک کلمہ نہ پڑھ لیں. اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ذوق رکھتے ہیں نیکی کا. کسی کو ذوق گلاب ہے یعنی نیکی، کسی کو ذوق کلاب یعنی کتے. کوئی جنابت میں ہر وقت ناپاک ہیں اور کوئی عالی جناب ہے. بہرحال انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ دروازے پر کچھ لوگ کھڑے تھے پڑوس میں، تو ہم لوگ وہاں پہنچ گئے کہ خرید کیا ہوا؟ کہ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں سیل لگی تھی تو ہم نے ڈسکاؤنٹ میں نعوذ باللہ بت کو خریدا. اب وہ گھر میں گھس ہی نہیں رہا، اس لیے لاتے مار کے اندر ڈال رہے ہیں اس کو. آپ نے بتایا تھا؟ اچھا خیر جس نے بتایا تھا. بہرحال آگے مزیدار بات سنیں نا، مزہ آ جائے گا. تو عمر بن جموح نے کہا کہ اب اے بت یہ باتیں تو اچھی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ مجھے اجازت دیں تو پھر میں ان سے ملوں، جا کر ان کی بات مانوں. اب بت کیا جواب دے گا جناب؟ جواب تو کوئی آیا نہیں. تو اچھا آپ مجھ سے ناراض ہیں، جواب نہیں دے رہے، آپ مجھ سے ناراض. تصویر اس لیے تو حرام ہے. تصویر کے بعد بت بنے، بت کے بعد ان کو سجدہ ہوا، اس لیے سب سے زیادہ گناہ عذاب آسمان پر تصویر بنانے والے کو ہوگا، ہر وقت کڑک کڑک لگے ہوئے. اور اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث پاک میں کہا جائے گا کہ اس میں اب جان بھی تو ڈالو، ہماری نقل کی ہے نا، جان تو ڈالو. ایکشن کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر کے لگا رہے ہیں. اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو فرشتوں کا خالق اور مالک کا پیار کدھر سے ملے گا بھائی؟ جناب جب ہم ساؤتھ افریقہ میں 1995 میں تھا تو ایک بچہ، اس وقت 4:30 بجے نماز ہوتی تھی فجر میں، تو ہم یہاں حضرت والا کے پاس میں بیٹھتا تھا، سامنے ایک صاحب اور ان کا بچہ ساتھ بیٹھتا تھا فجر سے پہلے، 4:30 سے پہلے. اور پھر جناب بیان، ناشتہ، ذکر جب تک ساتھ رہتا تھا. ایک دن انہوں نے کہا حضرت میرے بیٹے نے گھر سے ٹی وی نکلوا دیا. تو حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہا پرسوں اس نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، ناشتہ میں نہیں کرتا. حضرت کے پاس تھوڑا ناشتہ کیا ہے. والدہ نے کہا ٹھیک ہے. دوپہر کا کھانا کا میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، بھوک نہیں ہے. ماں پریشان ہو گئی. شام چائے بسکٹ کا نہیں، تو بچہ تو بچہ ہے نا، اور رونے جیسا منہ ہو گیا. کہا کھاؤ کھاؤ کا نہیں 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 نہیں، ایسے کر کے رونے لگا. تو ماں نے کہا مطلب کیا، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کراچی سے جو حضرت آئے ہیں نا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے
اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس میں گانا، ناچ، گندی باتیں، گندے مذاق، شراب، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، گھر سے مانگنا، ماں باپ سے لڑائی کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے گھر میں تو ٹی وی ہے، تو ہمارے گھر میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ تو والد صاحب آ گئے، کہا بیٹا بعد میں آہستہ آہستہ نکل جائے گا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. کھانا بھوک نہیں ہے. آخر کا حضرت میں وہاں تو ہر ایک کے پاس گن ہوتی ہے نا ڈاکوں کی وجہ سے، تو کہا اس کو میں قریبی جنگل تھا وہاں لے گیا اور پھر میں نے فائر کر کے دھڑ دھڑ کر کے 8-10 فائر میں ٹیلی ویژن کو اڑا کے رکھ دیا. چھوٹا بچہ، مجھے یاد نہیں 8 سال کا تھا یا 9 سال کا تھا. آج گھر سے کوئی ٹی وی نکال کر دکھائے ذرا، بچے سے موبائل لے کر دکھائے ذرا، اور بیچارے برباد ہو رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں. بہرحال وہ بت کیا جواب دے گا، سننا مزیدار بات. ہاں اس کے بعد دوبارہ پوچھا، دوبارہ کوئی جواب نہیں دیا. حضرت کے تینوں بیٹے جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے دوست تھے، اور رات کو آ کر چپکے سے وہ بت کو اٹھایا، لکڑی والے بت کو، اور کچرا کنڈی میں پھینک دیا. صبح کو جب عمر اٹھے بن جموں تو دیکھا کہ بت تو ہے ہی نہیں. غصہ ہو گئے، کس نے ان کو اٹھایا یہاں سے، میں گردن کاٹ دوں گا اس کی، مجھے پتا چل جائے کس نے یہ کیا ہے. بہت غصہ ہوا، تلاش کیا تو کچرا کنڈی میں ملا بت. ارے نعوذ باللہ، بھگوان یہ جو بھی بت کو نام تھا منات کا، مجھے معاف کر دینا، پتا نہیں کس نے ایسا کیا، اور مجھے معاف کر دے، مجھے پتا چل جائے نا تو اس کی گردن کاٹ دوں گا. پر خوشبو لگا کر، نالا دھلا کر خوشبو لگا کر اور اس کو رکھ دیا وہاں پر. دوسرے دن پھر حضرت کے بچوں نے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کچرا کنڈی میں پھینک دیا. اب یہ صبح اٹھے تو پھر ہے ہی نہیں منات. بڑا تلاش میں آیا تو کچرا کنڈی میں رکھا ہوا تھا. کہا یہ کیا مسئلہ ہے، اور اسے صاف کر کے خوشبو لگا کے تلوار آگے رکھ دی. کہا بت، یہ تصویر بھی تو بت ہے، اس لیے تو گناہ ہے. اے بت پتہ نہیں کون کرتا، آپ ایسا کرو اب جب کوئی آپ کے پاس آئے نا، آپ قتل کر کے گردن خود ہی اڑا دینا. جی رات کو پھر یہ آہستے آہستے، تینوں صحابی ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ نا، تو چاروں چپکے آئے، بت کو اٹھایا اور کتے کے ساتھ باندھ دیا، مرے ہوئے کتے کے ساتھ، اور تلوار دور پھینک دی اور کچرا کنڈی میں ڈال دیا. اب جناب صبح پھر بت غائب. آئے تو دیکھا کہ تلوار دور پڑی ہوئی ہے اور مرے ہوئے کتے کے دم میں جو ہے وہ منات جو ہے لٹکا ہوا ہے. اور دیکھ کر کہا کہ جو کہا تو کیسا خدا ہے نعوذ باللہ، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا اور تجھے کچرا پر کنڈی میں ڈال دیا ہے. جی اور پھر ایسا غصہ ہے جی، اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر کلمہ پڑھ لیا. اور لنگڑے تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے. احد کے میدان میں اعلان ہوا جہاد کا، تو سب تیار دیکھ رہے تھے. حضرت عمر بن جموع اب رضی اللہ عنہ ہو گئے. سب دیکھ رہے کہ سب لوگ جہاد کے شوق میں، اور کوئی گھوڑا خرید رہا ہے، کوئی تلوار خرید رہا ہے، اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار. اللہ اکبر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. یہاں جان دینے کے لیے تیار اور کیبل نکالنے کے لیے تیار نہیں. کیا بچے گندے سین نہیں دیکھ رہے؟ کیا بچے ناچ گانا نہیں دیکھ رہے؟ کیا بچے حرام عشق نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ سب بچے ان پٹ کر رہے ہیں تو بچے کا کمپیوٹر میں آؤٹ پٹ کیا دعائیں ہوں گی؟ ان پٹ ہے گندگی تو آؤٹ پٹ کیا ماں باپ کی خدمت ہوگی؟ کیا کمپیوٹر پر گیم کھیلنے والا ماں کے پیر دبائے گا، ماں کے سر میں مالش کرے گا، اماں کے پاس بار بار آئے گا اماں حکم کیا کام کرنا ہے، اماں حکم پانی لے آؤں، اماں چائے بنا کر لے آؤں؟ میں نے ایسی باتیں سنی اللہ کے کرم سے. 2 بیٹے، بہن چھوٹی، کچن میں گرمی میں ماں کے ہاتھ بڑھاتے تھے. آج دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نعمت عطا فرمائی یہ نہیں بتا سکتا. 9 سال کا بچہ ہوگا یا 10 سال کا، ماں کے ساتھ کچن میں. ویڈیو گیم اس کے گھر میں ہوتا تو یہ ماں کی خدمت کرتا. پیاز کاٹنا، انڈا بنانا. 9 سال کی عمر ہے، انڈا بنا رہا ہے، چائے بنا رہا ہے جی. کل میں نے خود اس کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے میں نے اس کو دیکھا، شربت بنا رہا تھا ماں کے ساتھ. اب ویڈیو گیم والا شربت بنائے گا؟
ماں کا دل، وہ تو ماں سے بدتمیزی کرے گا. جو رات کو ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوا تھا، کتنے لوگ رو رہے تھے کہ ماں باپ کے ستانے پر اب بار بار تو نہیں بتاؤں گا، وہ آدمی بیان لے کر سنا دیں. حضرت عمر بن جموح نے بیٹوں سے کہا بیٹا میں بھی جہاد پر چلوں گا، جان دوں گا. تو بیٹوں نے کہا ابا آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور آپ کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو جہاد ہے ہی نہیں، آپ جہاد پر نہ چلیں، آپ یہیں مدینہ شریف میں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ میری زندگی تو ساری ایسی ہی گزری ہے، اب تو کلمہ پڑھا ہے، میرے بچے مجھے جہاد سے روک رہے ہیں کہ تمہاری ایک ٹانگ صحیح نہیں ہے اور آپ کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اس کی فکر نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو بلا کر فرمایا اس کو جانے دو. اب ذرا آدمی پلاننگ کرتا ہے نا ماں کے پیسے چوری کرنے کی، باپ کے پیسے چوری کرنے کا، بچپن سے عادت، کیونکہ فلم میں دیکھتے ہیں نا بھائی، فلم میں دیکھ رہے ہیں چوری کرنے کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جو جھوٹ بولے گا نا اس کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی، حدیث پاک ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جائیں گے. جھوٹ. اب ساری چیزیں بچوں کے دماغ میں آ رہی ہے نا، کفار اور یہودیوں نے کیا ہے، یہ ہندوؤں نے کیا ہے، ہمارے اور اسلام کے اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے بچپن سے جھوٹ بولیں اور گندی مذاقیں کریں، ماں سے بدتمیزی کریں، پیسہ چوری کریں. 13 سال کے لڑکے نے ماں کا زیور چوری کیا، 3 لاکھ یا پتہ نہیں کتنے میں تھا، 60,000 میں بیچا، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گیا، 2 دن کے اندر پیسے ختم کر دیے. اب دیکھ رہا ہے نا فلم کے اندر، دیکھو ایک کتاب ہے بہت مفتی صاحب کی ہے، اس میں کارٹون لکھا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے کیونکہ بت ہو جائے گا، تو بغیر گردن کے لکھا ہے یہ کارٹون ٹام اینڈ جیری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. نیچے لکھا ہے کہ بچے نکل کر کے گرد کے برتن توڑتے ہیں اور یہ ساکس کیا کہتے ہیں تکیے وغیرہ کو پھینکتے ہیں ایک دوسرے پر. پھر یہ ہندوؤں والا کارٹون لکھا ہے، پھر یہ جانور والا کارٹون لکھا ہے، پھر ایک سپر مین کے باپ کو گردن کٹی ہوئی ہے، لکھا ہے یہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہ بغیر سارے کے دیوار پر چڑھ جاتا ہے. بچے نقل کرتے ہیں، کبھی سر پھٹ رہا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کبھی دانت ٹوٹ رہا ہے، اور سپر مین کے باپ کی نقل کر رہے ہیں. صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی نقل کیوں نہیں کرتے ہم لوگ بچے؟ چھوٹے صحابہ رضوان علیہ مجمعین تھے، وہ کتنی نیکیاں کرتے تھے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مانتے تھے، ماں باپ کی کتنا خدمت کرتے تھے. یہ بتاؤ نا بچوں کو، بیچاروں کو. آخر میں یہی بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ یا اللہ ہمیں ڈی فار ڈاگ سکھایا، ہمیں لڑکیوں کے ساتھ اسکول میں پڑھایا، چڈیاں پہنائیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے مرد کا. جی چڈی پہننے والے کو جو دیکھے گا نا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، کیونکہ سطر میں داخل ہے یہ. لیکن کیوں اس کو اچھا لگتا ہے، یہودی کا لباس اچھا لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ پہناتے بھی نہیں ہیں بچوں کو. اسی لباس میں جینس پینٹ شرٹ میں سوتے ہیں، پوچھو ذرا ان کا نقصان کتنا ہے صحت کا. یہودیوں کی نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب ذرا گندے خیالات اور چوری کے خیالات سے بہتر ہے یہ سوچیں کہ حضرت عمر بن جموح ایک ٹانگ سے اچھلتے اچھلتے تلوار لے کر چل رہے ہیں، بیٹوں نے گھیرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آج دیکھو بیسیجر میں لکھا ہے کہ آپ کے بچے کی کوئی شکایت کرے تو بچے کے سامنے مت کہو ہمارا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اب وہ بچہ شیر ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، ہمارا بیٹا تو کر ہی نہیں سکتا ایسا، پھر کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اب بچے کو شیر کر دیا، اب بچہ پڑوس والے کے پتھر مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، گندے جملے کہہ رہا ہے، اور جب بابا آ گیا، اماں آ گئی، لا الہ الا اللہ، بھائی اپنے بچے کا سب کو پتا ہوتا ہے. تو میں رمضان شریف کی بات کر رہا تھا کہ رمضان شریف میں 4 چیزیں بچوں کو بھی سکھا دیں ابھی سے ہی. ایک کلمہ شریف پڑھنا، اور دوسرا استغفار کرنا، تیسرا جنت مانگنا، اور چوتھا دوزخ سے پناہ مانگنا کہ اللہ دوزخ سے بچا لے. یہ 4 چیزیں ہیں. اور کل یاد دلانا، ابھی تو بس تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو دفتر وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے. وہ جو شرابی کا واقعہ بتا رہا تھا میں، ابھی وقت نہیں ہے نا، کہ اللہ نے اس کو ولی بنایا، ولیوں کا سردار بنایا اللہ نے. اس کو پتا تھا
کیسے عورتیں گندے کام کرنے والی اللہ نے رابعہ بصریہ بنایا. اتنے واقعات نہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے واقعات ہیں اللہ کے کرم سے. تو ہم کیوں مایوس ہو جائیں بھائی؟ دیکھیں ذرا غور سے سننا جملہ، یہ بھی حضرت والا کا ہے، ایمان تازہ ہوگا، مایوسی ختم ہوگی. غور کرنا، ساری دنیا اس میں برف جم جائے، ساری دنیا میں برف جم جائے، ٹھیک ہے، سورج جب نکلے گا نا تیز والا، ساری برف پگھل جائے گی. ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہوں، اللہ کے معافی کا جب سورج کا پیار کا سورج آئے گا، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. کیسا مزہ آیا بتاؤ آپ. آپ دیکھیں ماں جو ہے دعا مانگ رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، بچہ اگر ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر ماں کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے. اللہ کو یہ پسند ہوگا یا ماں باپ بچے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں وہ ہوگا؟ آپ سوچو خود. آپ ٹیلی ویژن پر روزہ افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے گانے اور ایڈورٹائزمنٹ اور گناہ کبیرہ سب چل رہے ہیں اور افطار کر رہے ہیں. اب بچہ بیچارہ تو ماں باپ کو دیکھے گا نا. یہ گاڑی ہے BGB 214، BGB 214. اب جب بچہ دیکھے گا کہ ہمارے ماں باپ تو ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا جان نماز بچھائے گا کیا اس پر؟ وہ بھی وہی کام کرے گا. یہ گندی چیز ہے، گندی چیز اللہ سے دور کرنے والی ہے. یہ جو یہ چاہے نا کہ میں فلمیں دیکھوں تو پہلے وہ آئس کریم نہ کھائے، برگر نہ کھائے، جوس نہ پیے، پانی نہ پیے، آکسیجن نہ لے. یہ سب اللہ کی گفٹ ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے نا تو یہ چیزیں چھوڑو. اچھے کپڑے مت پہنو. وہاں میں جب اپنے بچوں کو حضرت کے پاس لے جاتا تھا تو گاڑی آہستہ کرتا تھا. جمعے کی دن گرمی ہوتی تھی. میں بیٹا یہ جھوپڑی میں دیکھو اس بچے کے پیر میں چپل ہے نہیں، شلوار پہنی ہوئی ہے نہیں، کرتا ہے لمبا، اور یہ دیکھو بیٹا شلوار پہنی ہوئی ہے کرتا نہیں ہے اس گرمی کے اندر. آپ کے پاس گفٹ کتنے ہیں؟ آپ کے پاس گفٹ کتنے پیسوں کے ہیں؟ اب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، گفٹ اللہ واپس لے لے پھر کیا کریں گے؟ یہ جس کو اللہ کو ناراض کرنا ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دے، 2 دن کھانا نہ کھائے. بھائی اگر اللہ کو ناراض کرنا ہے نا تو یہ گفٹ وغیرہ سب چھوڑو. یہ گاڑی، یہ ایئر کنڈیشن، یہ سب کپڑے اچھے اچھے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، روڈ پر گرے ہوئے رہتے ہوں پہن لیں وہ. پھر دل کہے گا ارے واقعی اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ارے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. چھوٹا بچہ پکڑے گا، ابا ابا اذان ہو گئی چلے مسجد چلتے ہیں، چھوٹا بچہ کہے گا. تو کلمہ شریف کی کچھ تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا بڑھانا چاہیے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ گھر میں 5 دن تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں، پھر آپ کا بچہ خود کہے گا ابا مجھے بھی تسبیح دیں. بیٹی کہے گی ابا مجھے بھی تسبیح دیں، اور ہم سے پہلے کر رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم از کم 100 دفعہ پڑھ لینا چاہیے. حدیث پاک میں کہ جو 100 دفعہ کلمہ شریف روز پڑھ لے گا تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکائیں گے. باقی رمضان میں تھوڑا بڑھانا چاہیے بھائی. ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں گے. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے. یہ شعر ایسا ہے کہ بچے بچے سے آپ سن رہے ہوں گے, جو آتے ہیں نا بچپن سے, ان سے بھی سنیں گے, بچی سے بھی سنیں گے آپ. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان. تو بتا دے مجھ کو اے رب جہان. تو بتا دے مجھ کو اے رب جہان. اللہ 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 اللہ. رات مسقط میں بات ہوئی نئے مسلمان سے. دبئی میں گردوارے میں پیدا ہوا تھا. دبئی میں گردوارے میں پیدا ہوا تھا. ان کا والد جو ہے وہاں پر جنرل سیکریٹری تھے, اور یہ ہندوازم اور سکھزم پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے. ابھی وقت نہیں ہے تفصیل کا, ابھی صرف ایک بات رات کی بتانی ہے. یہ مسلمان ہو گیا. دیکھیے جو اللہ سے مقابلے کے لیے پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کو اللہ نے اپنا بنا لیا. بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا حالات ہوئے, مجھ سے کیسے ملاقات ہوئی. ابھی مسقط میں اس کا ایک بیٹا جس نے رات مجھ سے بات کی حافظ بن رہا ہے, بیٹی حافظہ بن رہی ہے. دونوں نے مجھ سے بات کی. بیٹی کی عمر 5 سال شاید ہوگی. دونوں نے کہا کہ دعا کر دیں ہم اللہ والے بن جائیں, حافظ بن جائیں, عالم بن جائیں, میں عالمہ بن جاؤں. یہ کس نے سکھایا ان کو؟ دونوں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی, ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں کہ بھائی وہ لعنتی چیزیں پڑھاتے ہیں ہمارے بچے برباد ہو. سکھ تھا, سکھ, اور کتنا دنیاوی حساب سے اس کا ذہن ہے کہ وہ سکھزم پر اور ہندوازم پر دونوں ایک ساتھ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اور اللہ نے کیسے جذب کیا اس کو. خانہ کعبہ میں مسلمان ہو کر گیا, بال نہیں کاٹ سکتا تھا کیونکہ گردوارے میں رہتا تھا, اور بال چھپا کر اور گیا عمرے پر گیا, حج پر نہیں عمرے پر گیا. تو اس کے کوئی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں. اس نے رونا شروع کر دیا خانہ کعبہ میں کہ اللہ میں تو آپ کے دروازے پر آیا ہوں, مجھے تو نہیں معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا. تڑپ دیکھنا آپ. ہاں روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے, چہرے پر ہاتھ پھیر لیا آنسوؤں کے ساتھ.
دائیں طرف دیکھا تو میرے اجازت یافتہ بیٹھے ہوئے تھے. دل میں آیا کہ یہی صحیح ہے, اس سے تعلق جوڑ دیا. بس اللہ کی شان ہے, دونوں میاں بیوی کا بس ایک ہی معاملہ ہے کہ کسی طرح وہ تو خیر کیا نیک ہے, وہ جو بہرحال کہ ہم نے اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے, عالم بنا. اس بچے کی قرت میں آپ کو سناؤں نا, یاد دلانا بھائی, ایسے لے کر قرت میں آپ کو سناؤں گا کل, تو آپ کہیں گے تو بڑے قاری صاحب ہے یہ, اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے. بس اتنا سوال ہے, بس زیادہ سوال نہیں ہے. آپ جب اسی قرت سنیں گے, میرے ساتھی کل تیار کر کے مجھے دیں گے, جب آپ اسی قرت سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ قاری صاحب ہے بڑی عمر کا, اور یہ قرت بھی ہے 8 مہینہ یا 1 سال پہلے کی ہے. اب تو ماشاءاللہ اللہ نے اور نواز دیا اسے, الحمدللہ. مجھے نانا کہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن کیا رات کو جو دونوں نے بات کی ہے نا, لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ان کے جملے ہیں. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اے خدا ای بندہ را رسوا مکن, اے خدا ای بندہ را رسوا مکن, گر بدم من سر من پیدا مکن, جز بذکر خیش مشغولم مکن, از کرم از عشق معزولم مکن. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بات سے بات کرا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی باتیں رہ جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. چھٹیاں تو ہیں نہیں, کسی کو اسکول جانا ہے, کسی کو مدرسے جانا ہے, اور کسی کو دفتر جانا ہے. دفتر تو وہ منع نہیں ہے, کوئی بزنس پہ جا رہا ہے منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا منع ہے, خیال رکھنا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, اور جو ہمارے رشتہ دار پڑوسی, ہم سب کی قیامت تک کی ضروریات کو, ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جز فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اللہ پہنچا دیں. ابھی تو آپ دیکھیں گے نا مایوسی ہے, ادھر کتابیں لے لیں ہدیہ, وہاں سے 3 کتابیں ہدیہ لے لیں, اور حیران آدمی ہو جائے گا کہ اللہ اتنا معاف فرماتے ہیں, ہم ہی ڈر کے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اللہ کیسے معاف فرمائیں گے, اللہ ایسے معاف فرمائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. پشین میں مفتی نعمت اللہ صاحب اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیان سن رہے ہیں. آپ کا اردو ایسا ہے, بس کیا عرض کروں, فیروز اللغت بھی فیل ہے. بچوں کو لکھا ہے بچھوؤں کو اللہ صحت عطا فرمائے. میں بچھوؤں کو اللہ صحت, اس کو تو مارنا ہے, یہ کدھر آ گیا صحت. ایک پرچہ آیا تھا جمعرات کو غالباً, لکھا تھا تم دعا کرو ہمارا والد کا بیوی کو اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی تیری تو ماں ہوئی نا یار, کیسا اردو لکھ رہا ہے بھائی. تم دعا کرو ہمارا, یہ بھی ایسا ہی ہے جو جا رہا ہے, اس کا بھی ایسا ہی پرچہ آتا ہے نا. آپ نہیں, کوئی اور دیکھو جو رہا ہے, کوئی آپ تھوڑی ہے کوئی. تو تم دعا کرو ہمارا والد کے بیوی کو اللہ شفا عطا فرمائے. تیری ماں ہوئی نا یار, اتنا لمبا کیوں کھینچتا ہے بھائی. اماں کو لکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارا والد کا بیوی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور انداز بھی ایسا ہی لکھا ہوتا ہے, تو مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ, کدھر آئیں گا کدھر جائیں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.